تاریخ میں کچھ کہانیاں نا ایسی ہوتی ہیں جو گہری سے گہری دشمنی کو بھی دوستی اور مصالحت میں بدل دیتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی غیر معمولی خاتون کی زندگی پر بات کریں گے جن کا سفر بالکل ایسا ہی تھا، حیرت انگیز۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھلا ایک اکیلا انسان دو لڑنے والے گروہوں کو کیسے جوڑ سکتا ہے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے نا، اور آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم حضرت ام حبیبہ کی کہانی کے ذریعے یہ سمجھیں گے کہ کیسے ایک شخص کی ثابت قدمی نفرت کی دیواروں کو گرا کر دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اچھا، تو آئیے اس کہانی میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا تضاد یہی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک طرف ان کے والد ابو سفیان جو اسلام کے سب سے بڑے مخالفین میں سے تھے، اور دوسری طرف وہ خود جنہیں تاریخ ام المومنین یعنی مومنوں کی ماں کے عظیم لقب سے یاد کرتی ہے۔ یہ ناقابل یقین تبدیلی آخر آئی کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، ان کی کہانی کی شروعات کسی محرومی یا غربت سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بالکل الٹ۔ وہ اسلام سے پہلے کے مکہ کے معاشرے میں ایک بہت ہی اعلیٰ مقام اور مرتبے پر فائز تھی۔ ان کا اصل نام روملہ تھا، اور وہ قریش کے سب سے طاقتور قبیلوں میں سے ایک یعنی بنو امیہ میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد ابو سفیان مکہ کے سب سے با اثر لیڈرز میں سے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ روملہ کا خاندان بے پناہ طاقت اور عزت کا مالک تھا۔ تو وہ ایک ایسی دنیا میں پلی بڑھی جہاں دولت تھی، تعلیم تھی اور ہر طرح کی مراد عام تھیں۔ ان کی زندگی ایک فیصلہ کن موڑ آنے سے پہلے تک آرام اور آسائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ لیکن یہ آرام اور آسائش ہمیشہ نہیں رہی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب انہوں نے ایک ایسا انتخاب کیا جس نے ان کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ ایک ایسا فیصلہ جس کی قیمت انہیں اپنا سب کچھ دے کر چکانی پڑی۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے طاقتور خاندان کی مرضی کے خلاف جا کر اسلام قبول کیا۔ سوچئے، ایک طرف ان کا خاندان تھا جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کی قیادت کر رہا تھا، اور دوسری طرف وہ اور ان کے شوہر تھے جنہوں نے چھپ کر ایمان کا راستہ اپنایا۔ یہ ایک بہت بڑا ذاتی خطرہ تھا جو انہیں سیدھا اپنے والد کے سامنے لا کھڑا کرتا تھا۔ آئیے اب ان کے سفر کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے آگے بڑھا۔ ظلم سے بچنے کے لیے انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، لیکن وہاں آزمائشیں ختم نہیں ہوئیں۔ ایک اجنبی سرزمین پر ان کے شوہر نے اسلام چھوڑ دیا، اور وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بالکل تنہا اور بے یار و مددگار رہ گئیں۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہ ان کی پچھلی زندگی سے کتنا بڑا فرق تھا۔ ذرا تصور کیجئے، مکہ کی شہزادی اب پردیس میں ایک تنہا ماں کے طور پر غربت اور اکیلے پن کی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس سب کے باوجود ان کا ایمان نہیں ڈگمگایا، اور ان کی یہ ثابت قدمی رائے گاہ نہیں گئی۔ اسی غیر متزلزل ایمان کا صلہ انہیں ایک ایسے انعام کی صورت میں ملا جس سے نہ صرف ان کی قسمت بدلی بلکہ تاریخ کا رخ بھی موڑ دیا۔ مدینہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ ان کے صبر اور ایمان کا اعتراف تھا، ایک ایسا اعزاز جس نے ان کے مرتبے کو بے حد بلند کر دیا۔ یہ صرف ایک شادی نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ کی رحمت اور گہرے احترام کا اظہار تھا۔ اور اس اعزاز کا ایک ثبوت حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ادا کیا گیا 400 دینار کا مہر بھی تھا۔ یہ ایک بہت بڑی رقم تھی جو ان کی قدر و منزلت کو ظاہر کرتی تھی۔ تو یہاں اصل بات سمجھنے کی ہے، یہ شادی صرف ایک ذاتی تعلق نہیں تھا، بلکہ ایک بہت ہی شاندار سفارتی اور اسٹریٹجک قدم بھی تھا۔ اس رشتے نے ان کے طاقتور والد ابو سفیان کے دل کو نرم کرنے میں مدد دی، اور امن کی طرف ایک پل کا کام کیا جو بالآخر فتح مکہ کے موقع پر ان کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنا۔ لیکن ان کی کہانی صرف ایک بیوی بننے یا مصالحت کا ذریعہ بننے پر ختم نہیں ہوتی۔ اب ہم ان کی اس میراث پر نظر ڈالیں گے جو انہوں نے مسلم معاشرے میں ایک دانشور اور ایک روحانی رہنما کے طور پر چھوڑی۔ دیکھیے، وہ ایک زوجہ سے کئی بڑھ کر تھیں۔ انہوں نے تقریباً 65 احادیث روایت کی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور افعال، جس سے آنے والی نسلوں کے لیے علم کا ایک خزانہ محفوظ ہو گیا۔ وہ ایک عالمہ بنی جنہوں نے دوسری خواتین کی رہنمائی کی، اور جب بھی کوئی تنازع ہوتا وہ ہمیشہ اتحاد کی بات کرتی۔ ان کی زندگی معافی، تقوی اور صلح کی ایک روشن مثال ہے۔ انہوں نے ایک لمبی اور بہت با اثر زندگی گزاری اور تقریباً 70 سال کی عمر میں مدینہ میں وفات پائی، لیکن اپنے پیچھے وہ ایمان اور اتحاد کی ایک ایسی میراث چھوڑ گئیں جو آج بھی زندہ ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے، مصالحت اور ثابت قدمی کی یہ تاریخی مثال آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف تقسیم نظر آتی ہے، ہمیں لوگوں کے درمیان پل بنانے کے بارے میں کیا سبق سکھا سکتی ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔